بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العلي العظيم. بھائی آپ حضرات تھوڑا قریب آ کے بیٹھیں. جن کو کوئی عذر نہ ہو تو وہ ٹیک نہ لگا. اگر کوئی عذر ہو تو بات الگ ہے، عمر کا تقاضا ہو یا کوئی عذر ہو تو بات الگ ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مفید باتیں سننے سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کریں. ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج کی جو تاریخ ہے یہ تاریخ ہمارے ملک کے اندر بہت اہمیت رکھتی ہے. 26 جنوری کی تاریخ، اس کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے. ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا. آزاد تو ہوا، لیکن آزاد ہونے کے بعد اس ملک کے رہنے والے جو باشندے تھے جنہوں نے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا تھا، تو وہ لوگ اس ملک میں اگر زندگی گزاریں تو کس طرح زندگی گزاریں، ان کے لیے کیا دستور ہوگا، کون سے دستور کے مطابق اور اس کس قانون کے مطابق ہندوستان میں ہندوستانی زندگی گزاریں گے. تو یہ بہت بڑا سوال تھا اور اس کے لیے بڑی محنتیں بھی ہوئی. 3 سال کا وقت لگا. 1947 کو آزادی ہوئی، لیکن دستور بن کر کے جو منظور ہوا، جس کو قبول کیا گیا، وہ تو 1949 میں قبول کیا گیا. 1949 کے بالکل آخری وقت میں، نومبر وغیرہ میں کچھ. لیکن جو نفاذ ہوا قانون کا، دستور کا ہندوستان میں، وہ 1950 میں 26 جنوری کو ہوا. تو 3 سال لگ گئے قانون بنانے میں. وہ اگرچہ یہ قانون بنیادی اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ ڈھانچہ یورپی لوگوں سے مستعار لیا گیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں سیکولر حکومتیں جو رائج تھیں تو وہ وہیں رائج تھیں، تو وہاں سے وہ قانون لیا گیا. لیکن اس کے اندر بہت زیادہ وسعت دی گئی اور اس کی ایک ایک شق پر نظر کی گئی. 200 کے اوپر بلکہ 300 کے قریب لوگوں نے مل کر کے اس کو بہت کاٹا چھانٹا اور اس کے اندر بہت کچھ اضافہ کیا. اور مسلمانوں میں 30 سے زائد مسلمان، 36 مسلمان جو دستور بنانے میں شامل ہیں، اور ان 36 مسلمانوں میں اکثریت علماء، بیشتر علماء، مجاہد آزادی حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت سے جتنے نام لیے جائیں، تو ان لوگوں نے گویا دستور بنانے میں اہم کردار ادا. سب کے ساتھ مل کر کے یہ بھی شامل رہے. اور جب دستور بن رہا تھا تو اس وقت یہ بھی آوازیں لگائی جاتی تھی کہ پورے ہندوستانیوں پر ایک رنگ نافذ کیا جانا چاہیے، ایک کلچر اور ایک تہذیب میں سب کو رنگ دیا جانا چاہیے. ویسے تو گنگا جمنی تہذیب تو سب کی ایک ہی ہے، لیکن اس کا حسن یہی ہے کہ اس میں مختلف مذاہب کے لوگ آ رہے ہیں. کسی ایک مذہب کو سب پر تھوپا نہیں جا سکتا. تو ہمارے علماء ڈٹ گئے، جم گئے، کھڑے ہو گئے کہ بھائی دیکھو، اس ملک کو یہ توڑنے والی بات ہے. پہلے ہی ملک ٹوٹ چکا ہے، بنگلہ دیش بن چکا ہے، پاکستان بن چکا ہے. پھر اب اگر یہ بات کرو گے کہ سب کو ایک رنگ میں، تو یہ بات تو ہونے والی نہیں. امن و امان کے ساتھ اگر اس ملک کو چلانا ہے تو اس ملک کا دستور سیکولر ہونا چاہیے. سیکولر اگر دستور بنے گا تبھی کہیں جا کر کے اس ملک میں امن و امان باقی بچے گا. تو
جھکنا پڑا، گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور سب نے مل کر کے اس دستور کو جو بنایا وہ سیکولر دستور بنایا۔ اب اس میں یہ طے پا گیا کہ بھائی اس ملک کے رہنے والے لوگ چاہے کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والے ان کو مکمل آزادی، ہاں، اور یہ بات چھپائی جاتی ہے اور کھل کر کے کہی نہیں جاتی کہ دستور کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کا حق کسی کو نہیں، کسی کو نہیں ہے۔ دستور ساز اسمبلی نے ایک تو اس کے اندر امینڈمنٹس لانا اور کچھ اس کے اندر تبدیلیاں کرنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ ڈھانچہ تبدیل کرنے کا حق نہیں ہے کسی کو، ہاں۔ اور ہم لوگ اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ اگر اکثریت آ جائے کسی حکومت کی تو وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، دستور کو بھی بدل سکتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ چاہے اکثریت آ جائے، چاہے میجورٹی آ جائے، چاہے پارلیمنٹ میں ساری سیٹوں پر قبضہ ہو جائے، تب بھی کوئی حکومت اس ملک کے دستور کو، بنیادی جو ڈھانچہ ہے اس ڈھانچے کو ختم کرنے کی اہلیت قانونی طور پر نہیں رکھتی، قانونی طور پر نہیں رکھتی۔ اس بات کو بہت اچھی طرح بتایا جانا بھی چاہیے لیکن بتایا نہیں جاتا۔ اب میں اس موقع پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے آزادی کسی اور کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، رکھے یا نہ رکھے، لیکن ایک مسلمان کے لیے بہت معنی ہے، مومن کے لیے آزادی بہت معنی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی تھی، جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا، ساری دنیا کے اندر ایک غلامی کی وبا، غلامی آزادی ملی تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے۔ آپ پڑھیے تاریخ پڑھیں گے پتہ چلے گا کیا وجہ ہے کہ سامراجیت، کالونیزم جس کو کہتے ہیں یا امپیریلزم جس کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے آنے کے بعد ہی دنیا میں کیوں انٹروڈیوس ہوا؟ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے پوری دنیا کے اندر جو ماحول تھا وہ ماحول کہتا تھا کنگز تھے، بادشاہتیں تھے، بڑے بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے اور امپائر ہوا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو کالونیزم کا تصور ہے، یہ کالونیزم کا تصور دنیا نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ امپیریلزم کا جو تصور ہے یہ تصور دنیا نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ تصور دنیا کو اسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ اسلام جب آیا، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت تیار کر کے جب چلے گئے تو جانے کے بعد صحابہ کرام کی محنتوں کی وجہ سے ساری دنیا میں آزادی پائی، ساری دنیا میں۔ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے اپنے بادشاہ کے خلاف کوئی بات کہنا اپنی موت کو دعوت دینا ہوتا تھا، ہمت نہیں کرتا تھا، کوئی بغاوت ہوتی تھی، اور اپنے بادشاہ کا جو مذہب ہے بس ختم، ساری رعایا کا وہی مذہب ہے، اس کے خلاف جانے کا کسی کو کوئی حق نہیں تھا۔ یہ سارا منظرنامہ چینج ہوا ہے اللہ کے نبی کی دعوت کی برکت سے اور اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت سے۔ اور جب صحابہ کرام آئے تو صحابہ کرام نے بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو پیچھے ڈھکل دیا، رومن امپائر کو، پرشین امپائر کو پیچھے ڈھکل دیا اور قبضہ کر کے چلے گئے۔ تو یہ رومن امپائر جو ان کے قبضے سے گیا تھا تو یہ انتظار کر رہے، اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ارے بھائی ان کو تو کوئی سلیقہ نہیں، یہ تو عرب کے بدو ہیں، بدو، یہ سویلائزڈ نہیں ہے، ان سویلائزڈ ہے، ان کو کیا پتا کہ حکومتیں کس طرح کی جاتی ہیں۔ یہ جذبے میں آ کر کے یہ حکومت کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے ہم سے علاقے چھینے ہیں۔ یہ پاک میں دیکھتے تھے کہ بغاوت عام ہو، ہم فائدہ اٹھائیں، دوبارہ ان کو کیا کریں کہ ان علاقوں سے واپس کر دیں مسلمانوں کو، لیکن ان کی آنکھیں پھیرا ہو، چن لیا گئے کہ جہاں مسلمان چلے گئے وہاں کے لوگوں نے ان کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، چمٹ گئے، اور وہ تو محسن سمجھنے لگے، کہنے لگے کہ اگر اس طرح حکومت کی جاتی ہے تو ہمیں ایسی حکومتیں ہر دل عزیز ہیں، ہر دل عزیز۔ خود ہندوستان کی مثال لی کہ یہاں مسلمان آئے تھے، تقریباً 1000 سال تک، 800-900 سال تو کہیں نہیں گئے، 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں، لیکن کبھی مسلمانوں کے خلاف بم پھوڑے گئے، کبھی مسلمانوں کے خلاف ایسا دعویٰ ابلا، کبھی مسلمانوں کے خلاف ایسی نفرت عام ہوئی؟ پورے ہندوستان نے مسلمانوں کی حکومت کو سپورٹ کیا اور کہنے لگے کہ یہ دوست بن کر کے ہیں اور جو جہاں جاتے ہیں وہاں کا فائدہ کرتے ہیں، یہ ہم کو دینے کے لیے آئے ہیں، ہم سے کچھ چھیننے کے لیے نہیں آئے۔
حالانکہ ہندوستان میں جو بادشاہ آئے تھے وہ کوئی صحابہ کرام کے جیسے نہیں تھے، بہت سی خرابیاں ان کے اندر آ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انسانیت نواز اور کبھی ان کے خلاف بغاوتیں نہیں ہوئی۔ انگریز آیا اور انگریز نے کیا کیا؟ یہ گوری جو چمڑی تھی، اس گوری چمڑی نے مغلیہ حکومت کو اپنی سازشوں کے ذریعے سے توڑ دیا، ختم کر دیا، اور ختم کر کے اس ملک کو اس نے کیا کیا کہ قبضہ جمایا۔ اس کی نیتیں خراب تھی، نیتیں خراب تھی، لوگوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتا تھا انگریز، مظالم ایک دم عام اور حد سے زیادہ ان کے اوپر ٹیکسز عائد کرنا۔ اور اب یہ تو موقع بھی نہیں کہ ظلم کی ایک داستان جو ہے وہ بیان کی جائے، تصور سے باہر ہے کہ کس طرح کے مظالم عام تھے۔ آج وہی انگریزی دور اور وہ جو ماحول تھا انسانوں کو ذلیل سمجھنے کا، دلتوں کو اور کمزوروں کو اور مظلوموں کو روندنے کا جو ماحول تھا، وہ ماحول دوبارہ گویا قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اسی ملک کے رہنے والے کچھ کمزور لوگوں کو آنکھیں دکھائی جائے، ان کو دبایا جائے، ان کو ستایا جائے، اور اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے ان کو تختہ مشق بنایا جائے، جیسے گوروں نے کیا ہے۔ گوروں نے کیا، 200 سال نہیں گزرے لیکن پورے ملک میں نفرت کا ایک ماحول پیدا ہو گیا، اور ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا کہ ان گوروں کو ہمارے اس علاقوں سے نکالو، بھگاؤ۔ 200 سال نہیں گزرے، اتنی بے چینی پورے ہندوستان میں عام ہوئی، اور ان انگریزوں سے نجات پانے کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ ان گوری چمڑیوں سے نجات پانا، اس کے لیے بہت زیادہ خون بہا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اگر تصور کرنا ہو آج کے زمانے میں، دیکھو کہ اس زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نبر اللہ مرقدہ جب آئے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے توجہات کی برکت تھی، تو وہاں سے ایک جذبہ، حوصلہ، ولولہ ان کے اندر تھا، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ مغلیہ حکومت کی جو بنیادیں ہل گئی ہیں اور جو عیاشی وغیرہ ان کے اندر آ گئی ہے، یہ ختم ہو اور مغلیہ حکومت ترو تازہ اور طاقتور ہو کر کے کھڑی ہے۔ لیکن وہ مایوس ہو گئے، ان کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب اس حکومت کو ہم باقی نہیں رکھ سکتے، تو انہوں نے مکمل اپنے فکر کی بنیاد رکھی، جس کو فکر ولی اللہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مکمل نظام ترتیب دیا انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کا، اور انگریزوں کے خلاف ایک مکمل سسٹم، اچھی طرح کا سسٹم جو ان کی کتابوں سے ہم کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے گویا اور یہ جو فرانس کے اندر جو انقلاب آیا تھا، اس کے بعد جو تصورات ملے، وہ تصورات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحریرات میں ہم کو ملتی ہیں۔ انہوں نے اسی زمانے میں کہا تھا کہ اپنی حکومتوں کی بنیاد انسانیت پر رکھ، اور اس کے اصول انہوں نے بنائے اور بتایا، اور پھر انگریزوں کے خلاف انہوں نے جو تحریک چلائی، اسی تحریک کا نتیجہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 1857 کے بعد سے گویا قربانیاں دینا شروع کی گئی، لیکن ہم لوگوں کو ہر ایک جانتے ہیں نا، ٹیپو سلطان شہید کا نام انگریزوں سے لڑنے میں لیا جاتا ہے کہ نہیں لیا جاتا ہے؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید کب کے؟ 1799 میں آپ شہید ہوئے ہیں انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے۔ تو تحریک کی جو لڑائی ہے ہماری جنگ آزادی، تو کب شروع ہوئی ہے؟ کیا 1857 میں شروع ہوئی ہے یا اس سے پہلے شروع ہو گئی؟ جو نواب سراج الدولہ کے اور ان کے والد صاحب علی وردی خان، وہ بھی مجاہد آزادی تھے، تو علی وردی خان سے شروع ہوئی ہے۔ اور نواب سراج الدولہ نے جو لڑائی لڑی ہے پلاسی کی جنگ، وہ کب کی ہے؟ 1757 عیسوی کی ہے۔ تو جنگ آزادی تو جب سے چل رہی ہے، اور اس کے بعد تو صرف مسلمانوں کا خون بہا۔ وجہ اس لیے تھی کہ مسلمانوں سے حکومتیں چھینی گئی تھی، اور کیسے کیسے مظالم اور کیسی کیسی چیزیں مسلمانوں پر ہوئی ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو خانوادہ ولی اللہ ہی ہے، اس نے قربانیاں دی انگریزوں کے خلاف۔ گوری چمڑی کا اگر کوئی دشمن پورے ہندوستان میں منظم دشمن آپ کو ملے گا، اور جس نے انگریز کو بھگا کر ہی دم لیا، تو وہ یہ خانوادہ ولی اللہ ہی کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایسی خطرناک تحریک چلائی، علماء دیوبند کی رگو ریشے میں یہ سرایت کر گیا تھا۔ انگریز سے اگر وہ مسافہ بھی کرتے تھے تو جا کر کے کیا کر لیتے تھے؟ صابن سے ہاتھ دھو لیا کرتے تھے۔ ایسی نفرت ان کے مظالم کی وجہ سے، ان کے مظالم اور ان کے اعمال سے ایسی نفرت ہو گئی خانوادہ ولی اللہ کو اور اس مکتب فکر کے ماننے والوں کو، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ بس میں ایک دو باتیں کہہ کر کے تاکہ قربانیوں کا
اندازہ ہو تو کیا قربانیاں دی گئی تھی. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکز جب یہ دوسری جنگ عظیم تھی تو برطانیہ کو ضرورت تھی کہ فوجیوں کی کہ جرمنی سے لڑنے کے لیے کیا چاہیے تھا اس کو فوج. تو ہندوستان سے یہاں کے لوگوں کو یہاں کے باشندوں کو وہ بھر بھر کر کے لے جانا چاہتا تھا اور لے جا رہا تھا کہاں پر وہ جرمن سے لڑنے کے لیے. تو اس زمانے میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب اللہ مرکز نے انگریزی فوج میں بھرتی ہونے کی حرمت کا فتویٰ دے دیا. وارنٹ جاری کر کے لایا گیا یعنی طلب کیا گیا. جب عدالت میں آ گئے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکز تو جج نے پوچھا کیا آپ نے فتویٰ دیا ہے انگریزی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکز نے صاف طور پر کہا فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے آج بھی دیتا تمہارے سامنے دیتا اور میں کہتا ہوں کہ انگریزی فوج میں بھرتی ہو کر کے یہ جو دوسری جنگ عظیم ہے اس میں برطانیہ کا ساتھ دینا اور جرمنی کے اتحادیوں کے خلاف گویا لڑنا یہ حرام ہے ناجائز ہے. یہ حرمت کا فتویٰ دیا. مولانا محمد علی جوہر حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے قدموں میں گر گئے. کہنے لگے کہ مولانا اس فتوے کی وجہ سے وبال آئے گا بھونچال آئے گا. آپ کیا کیجئے کہ اپنا فتویٰ واپس لیجیے آپ کو بھی نہیں بخشیں گے اور آپ کی موت کے بھی خطرے ہیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکز کی جوش ایمانی کو جذبہ آ گیا اور کہنے لگے محمد علی جوہر ارے ان غداروں سے کیا ڈرنا اور ان مکاروں سے کیا ڈرنا. دیکھو حسین احمد مدنی اپنے ساتھ اپنا کفن ساتھ لے کر کے چلتا ہے. صندوق کھولا کفن نکال کر کے دکھلایا دیکھو اگر مجھے سولی پر چلا دیا جائے جب میری موت کا پروانہ صادر ہوا ہو یا جو بھی ہو ہر چیز کے لیے میں تیار ہوں اور میں یہ جو فتویٰ دے رہا ہوں یہ اللہ کے لیے دے رہا ہوں. اگر میں نے آج اپنا فتویٰ واپس لے لیا تو اس ملک کے جو مسلمان ہیں ان کا ایمان بدل جائے گا. ان کے ایمان کا مسئلہ ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کو قید میں ڈال دیا گیا تھا اور یہ ان کو اطلاع ملی کہ ان کی بیوی کی وفات ہو گئی. تو انگریز نے 3 دن کی ان کو مہلت دی جا کے کیا کرو تم اپنی بیوی کو دیکھ کر کے آ جاؤ چونکہ وہ رحلت پا گئی وفات پا گئی انتقال ہو گیا. تو حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے اس موقع پر کہا کیا کہا تھا یہ کہا تھا کہ مجھے تمہارے اس 3 دن کی بھیک کی ضرورت نہیں ہے یہ بھیک اپنے پاس رکھو. دیکھو میں نکلا ہوں ایک اونچے مقصد کے لیے اپنی ملک کی آزادی کے لیے نکلا. یہ اس کے لیے نکلنا فرض عین ہے اور بیوی کے پاس جا کر کے کفن دفن کا انتظام کرنا دیکھنا یہ فرض کفایہ ہے. تمہارے ان 3 دنوں کی بھیک کی کوئی ضرورت نہیں واپس کر دیا. ہمارے علماء نے اس طرح کے جذبے سے دیکھو آزادی اگر محفوظ رہتی ہے عیاشی سے محفوظ نہیں رہتی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا کریں کہ کسی کو غلامی کر کر کے اور اپنا دنیا کا فائدہ دیکھ کر کے کیا کریں کہ قربانی اور ایثار کے جذبات کو ختم کر دیں تو اب وہ اس قوم کو غلامی سے کوئی بچا نہیں سکتا. اس زمانے میں اگر دیکھنا ہے تو فلسطینی مجاہدین کو کہ دنیا کے سپر پاور طاقتیں اسرائیل اور امریکہ یہ جو ہے سوچ کر کے گئے کہ بھئی 24 گھنٹے 48 گھنٹے کا کھیل 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں دنیا کے نقشے سے غزہ کو مٹا دیں گے ختم کر دیں گے. یہ ان کے دماغ میں یہ ان کی پلاننگ یہ ان کی سوچ تھی کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی. یہودی کس کو کہتے ہیں اسرائیل کیا چیز ہے کیسی طاقت ہے اسرائیل کی. جتنی دنیا ہے دنیا کی 85% یا 83% پوری اکنامی کے قبضہ ہے یہودیوں کا اور پورے دنیا میں ہتھیار سپلائی کرتا ہے یہودی اسرائیل. تو اتنی بڑی طاقت ایسے پاور تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم تو کیا کریں گے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں کیا کر دیں گے دفنا دیں گے ختم کر دیں گے مٹا دیں گے. لیکن یہ جو فلسطینی مجاہدین ہیں ان مجاہدین نے جب اپنا جذبہ دکھایا یہ فرعون ہوتے ہیں وقت کے جو ظالم ہوتے ہیں جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے نشے میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے اور یہ بہت بڑا ہم پر بھی احسان ہے ان فلسطینی مجاہدین کا. یاد رکھو اگر یہ فلسطینی مجاہدین اس طرح ایمانی جذبے سے وہاں پر ڈٹے ہوئے نہیں ہوتے تو یہاں کی جو حکومتیں ہیں ان کی نظر اگر غزہ اور فلسطین کے اندر وہ کچھ چھوٹا ہو جاتا جیسا
یہ اسرائیل اور امریکہ چاہتے تھے کہ 2 دن 3 دن کے اندر اندر سب کچھ کیا ہو جاتا، ختم ہو جاتا. تو یہاں کے مسلمانوں پر کیا حالات آتے ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم تصور نہیں کر سکتے یہاں کی حکومتوں کا جو مورل ہوتا نا وہ کتنا زیادہ ہائی ہو جاتا اور کس طرح کے مظالم کرتے. آج جتنے وہ مظالم کر رہے ہیں اس سے زیادہ کیسے وہ مظالم کرتے ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن گویا ان کو بھی یہ اور عجیب طرح کا یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ پاک ظالموں کو دکھلا کر کے رہتے ہیں. دیکھو دنیا کے اوپر حکومت اللہ کی ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی. اور مسلمان بھی آزادی اگر چاہتا ہے نا تو اس کا یہی ایمان ہے. کیا ایمان ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر اگر بڑائی ہے تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی ہے. مومن مسلمان اللہ سے بڑا کسی کو نہیں مانتا. مومن اور مسلمان اگر ہے تو وہ اللہ کی بڑائی کے لیے جیتا ہے اور اللہ کی بڑائی کے لیے مرتا ہے. صحابہ کرام نے جب پوری دنیا کا گویا نقشہ چینج کیا اور دنیا میں جب گئے تو ایک لفظ ان کی زبانوں پر ہوتا تھا. کیا کہتے تھے کہ دیکھو ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے، کسی کی غلامی نہیں چلے گی. آزادی چاہیے انسانوں کو اور یہ انسان جس کے غلام ہے ان کو اس کی غلامی کرنے دو. اور ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر کے انسانوں کے رب کی غلامی میں دینے کے لیے آئے. یہ صحابہ کرام کا نعرہ ہوا کرتا تھا اور اسی جذبے سے ان کی جنگیں ہوتی تھی اور وہ لڑائی کرتے تھے. اور گویا وہ کیا کرتے تھے کہ جہاں جاتے وہاں کے انسانوں کو وہاں کی ظالم حکومتوں سے آزاد کروا دیا کرتے تھے. تو اب اگر غلامی کے ساتھ جینے پر کوئی راضی ہو جایا کرے دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، لیکن مسلم قوم کو تاریخ نے ہر دور میں دیکھا. ہندوستان کے کیسے حالات تھے، لوگ ڈرتے تھے خلاف میں بولنے سے، یہ سمجھتے تھے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. ایسے زمانے میں علماء کے فتوے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نقل اللہ مرکزوں کا جو فتویٰ آیا ہے نا جہاد کا، انگریزوں کے خلاف جہاد کا جو فتویٰ آیا ہے، کیسے ماحول میں آیا تھا وہ فتویٰ، کیا ماحول کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور کس کس طرح کے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے ہندوستان میں، اور کیسے کیسے طریقے سے درختوں پر سولی پر چلا دیا گیا اور سپر کے چمڑوں میں علماء کو لپیٹ کر کے کیا کر دیا جاتا تھا کہ توپوں سے اڑا دیا جاتا تھا. عجیب عجیب طرح کے مظالم ہم تصور نہیں کر سکتے. اگر کسی کی عمریں بڑی ہوں، وہ جانتے ہوں زمانے کے حالات کو، وہ سمجھتے ہیں کہ کس قدر خون خرابہ ہوا ہے اور کیسے خون خرابے کے بعد یہ آزادی ملی ہے. یہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے اور وہ حفاظت ہوگی تو اسی جذبہ ایمانی سے اور اندرونی جو انسانیت کا جذبہ، اس جذبے سے جب ہمارا اندرون مر جائے، مردہ ہو جائے، ہم خود کسی انسان کی غلامی کے لیے تیار ہو جائیں، تو اب اس قوم کو غلامی سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اللہ پاک ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اگر ہم اللہ کی غلامی کرنا چاہتے ہیں تو انسانوں کی غلامی سے نجات پانا یہ ہمارا سب سے پہلا مقصد بن جاتا ہے. اس کے بغیر ہم اللہ کی غلامی نہیں کر سکتے. جب اللہ اکبر ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، سنتے ہیں اور اسی پہ جیتے ہیں، مرتے ہیں، تو ہمیں آزادی چاہیے. کے لیے آزادی چاہیے؟ اللہ کی غلامی کے لیے آزادی چاہیے. میں چاہے یہ کروں، میں چاہے وہ کروں، میری مرضی. عیاشی کے لیے ہمیں آزادی نہیں چاہیے. اسلامی جو تصور آزادی کا ہے وہ عیاشی کے لیے نہیں ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ دنیا یہ گویا عیش کی جگہ نہیں ہے کہ تم کیا کرو کہ جو تھوڑے بہت سال تم کو مل گئے اس میں موج مستی کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر کے قبر کے دہانے پہنچ جاؤ اور پھر اس کے بعد ابدی زندگی کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھو. یہ تصور اسلام نہیں دیتا. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس ملک کو محفوظ فرمائے. اور اس ملک کے اوپر جو بعض بدخواہوں کی نگاہیں پڑی ہوئی ہیں وہ اس ملک کا دستور خراب کر کے جہاں کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے جمہوری انداز میں ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کامیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.